وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ۔ ایک تو خرچ کرو، جو ہم نے تمہیں دیا ہے نا اس میں سے خرچ کرو۔ یہ نہیں فرمایا کہ ہمارے دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرو، یہ نہیں فرمایا۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو ہم نے تمہیں عطا کیا، جو ہم نے تمہیں رزق دیا۔ تو رزق میں صرف مال نہیں ہوتا، رزق میں مال بھی ہوتا ہے، رزق میں زندگی بھی ہے، رزق میں اولاد بھی ہے، رزق میں باقی نعمتیں بھی ہیں۔ ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے وہ رزق ہے۔ تو اللہ نے کون کون سی چیز عطا کی ہے؟ ہر چیز ہی تو اللہ نے عطا کی۔ اس کا مطلب ہے سب کچھ اللہ کا رزق ہے۔ جب سب کچھ اللہ کا رزق ہے تو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دو۔ تو نفاق کا سب سے بڑا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ نفاق کے ساتھ الف لگا دو، وہ اس کا علاج بن جاتا ہے۔ نفاق کا علاج انفاق، خرچ کرنا شروع کر دو۔ اس لیے کہ نفاق کی بیماری پلتی ہے بخیلی سے، یہ بخیلی سے پلتی ہے۔ اور اگر انسان کے اندر بخیلی آتی جائے اور انسان اس کو پالتا جائے تو نفاق کی بیماری پلتی جاتی ہے۔ اور جب انسان اس قدر بے غرض ہو جائے کہ ہر چیز کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا جائے، اور اس سے یہ بخیلی کم ہوتی ہے اور نفاق کی بیماری سے انسان بچتا ہے۔ لہذا فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کر دو۔ یہ خرچ کرنا یہ تمہیں نفاق سے بچا لے گا۔ من قبل ان یاتی احدکم الموت، یہ جو خرچ کرنا ہے جلدی کرنا ہے، فوری کام، فوری کرنے کا کام ہے۔ اور وہ کام کیا ہے؟ من قبل ان یاتی احدکم الموت، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی ایک پر موت آ جائے۔ موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر۔ فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، پھر جب موت آ جائے تو پھر وہ کہنا شروع کر دے، رب، اے میرے رب، لولا اخرتنی الی اجل قریب، اللہ تھوڑی سی اور مہلت کیوں نہیں دی؟ یعنی اس وقت اس کو سوالات پیدا ہوں، موت آنے پر اللہ سے یہ بات کر رہا ہو، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دیتا، تھوڑی سی مہلت اور ملتی تو کیا ہوتا؟ فاصدق واکن من الصالحین، اللہ میں پھر صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اس وقت اس کو یاد آتا ہے، موت کے وقت تو سب کو یاد آتا ہے، اس سے پہلے پہلے یہ کام کرنا۔ لہذا کون سی دو باتیں؟ ایک انفاق، دوسرا موت کی یاد۔ موت کو یاد رکھنا ہر وقت، موت کسی لمحے بھی آ سکتی ہے اور اس سے پہلے پہلے خرچ کرنا ہے۔ اگر موت سے پہلے خرچ کرنا ہے تو کب خرچ کرنا ہے؟ اس کا وقت کون سا ہے؟ بہترین وقت کون سا ہے؟ موت سے پہلے خرچ کرنا ہے تو 2 مہینے بعد کر لیں ٹھیک ہے، 2 سال بعد کر لیں ٹھیک ہے، سال بعد، بھئی ایک لمحے بعد کا بھی نہیں پتا موت آنی ہے کہ نہیں آنی، اگلے لمحے موت آ سکتی ہے۔ تو جب اگلے لمحے بھی موت آ سکتی ہے تو خرچ کرنے کا وقت کل پرسوں نہیں ہے، خرچ کرنے کا وقت اب ہے، اب اسی وقت۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا کے دوڑتے ہوئے گھر تشریف لے گئے، لوگوں کے کندھے پھلانگ کے جلدی سے گھر، تیزی سے۔ صحابہ حیران ہو گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کبھی ایسے نہیں کیا، آپ تو اطمینان سے منہ پھیر کے صحابہ کی طرف بیٹھے رہتے تھے۔ تو آپ نے پہلے کبھی، صحابہ سارے پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں گھر میں کیا مسئلہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے واپس تشریف لائے، اور صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تو کبھی ایسا نہیں ہوا؟ تو آپ نے فرمایا کہ گھر میں کوئی سونے کی کوئی چھوٹی سی ٹکڑی پڑی ہوئی تھی جو میں بھول گیا تھا، میں صدقہ نہیں کر سکا تھا، تو مجھے یہ خوف لاحق ہوا کہ کہیں میری موت آ جائے اور وہ پڑی پڑی رہ جائے، تو اس لیے میں بھاگ کے گیا ہوں، اب میں صدقہ کر آیا ہوں، اب میں اطمینان سے آ گیا۔ اللہ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر۔ ایسا نہ ہو فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر جب موت آ جائے گی تو پھر آدمی خواہش کرے گا، اس خواہش کا کیا فائدہ کہ اللہ تھوڑی سی مہلت مجھے کیوں نہیں دے دی، میں یہ خرچ کر آتا، میرے پاس بہت پڑا تھا میں خرچ کر آتا۔ اللہ اکبر۔
لہذا جس نے اپنے ہاتھوں میں خرچ کر لیا، حتیٰ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال، آدمی کا مال صرف وہی ہے جو اس نے اپنے ہاتھوں خرچ کر لیا، جو رکھ گیا وہ تو دوسروں کا ہے، اپنا تو وہ ہے جو خرچ کر لیا۔ اللہ یہ آگے بھیجا ہے، اور سورہ حشر میں ہم پڑھ آئے ہیں کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، یہ کیلکولیشن کرتے رہنا چاہیے اور یہ دھیان رکھتے رہنا چاہیے کہ میں نے آگے کے لیے کیا بھیجا ہے، اور یہ موجود ہو تو پھر موت یاد رہتی۔ تو کثرت ذکر الموت، اللہ اکبر، زنگ جو دلوں پر زنگ لگ جانے والی حدیث ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان القلوب لتصدع کما یصدع الحدید اذا اصابہ الماء، کہ جس طرح لوہا پانی میں پڑا رہے تو اس کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو صحابہ نے پوچھا تھا ما جلاؤہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر زنگ لگ جائے تو کوئی چیز ہے جو دل کو صاف کر دے؟ فرمایا ہاں صاف ہو جاتا ہے۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، موت کو کثرت سے یاد رکھنا، کسی لمحے بھی موت آ سکتی ہے، اللہ، کثرت سے موت کو یاد رکھنا، کثرت ذکر الموت، اس کا تذکرہ بھی کرتے رہنا چاہیے کہ موت جو ہے آ سکتی ہے کسی بھی وقت۔ گھر والوں، ہمارے تو ماحول ہی اور بن گیا نا گھروں کا، ہم تو کوئی موت کا نام لے لوں گا نا یہ جی گل نہیں کری دی، بری گل ہے، پیڑیاں گلاں نہیں کری دیاں، او بھائی موت ہے، مرنا ہے، اس کو یاد رکھو، اس کا تذکرہ کرو۔ کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن، قرآن کی تلاوت کرنے کا مطلب ہے قرآن پڑھنا بھی، اس کے پیچھے بھی چلنا، یہ دو کام کرو دلوں کا زنگ اتر جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا اکثروا ذکر حاذب اللذات الموت، جو لذتوں کو توڑ دینے والی جو موت ہے نا اس کو زیادہ زیادہ یاد کیا کرو، اکثر اس کی یاد رہنی چاہیے۔ اگر یہ یاد رہے گی، موت یاد رہے گی، تو انسان جو ہے اس کے پاس سامنے ترجیحات کا تعین کرنے کا، دیکھیں ترجیح ہے نا، جب آدمی کو پتا ہو میں مر رہا ہوں تو اس وقت دنیاوی مال و دولت کوئی ترجیح نہیں رکھتا، اور اگر آدمی کو پتا ہو کہ میں نے تو زندہ رہنا ہے تو پھر دنیاوی مال و دولت ہر چیز جو ہے وہ آدمی ہر چیز کا خیال کرتا ہے۔ کتنا لوگوں کو اب کئی دن گزر جاتے ہیں جنہوں نے گھر بنانا ہوتا ہے نا، نئے گھر جو بنا رہے ہیں، کئی دن جی ٹائلوں کا رنگ پسند کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ ٹائلوں کا رنگ پسند کر رہے ہیں، ٹائلیں پسند کرنے گئے۔ اللہ، اگر ہمیشہ رہنا ہو تو پھر واقعی ٹھیک ہے، ترجیحات ہے نا، اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ شام سے پہلے میری موت ہے تو پھر وہ ٹائلوں کا رنگ پسند کرے گا، اس کی ترجیح بدل جائے گی۔ تو موت کو یاد رکھنا یہ ترجیحات کی تبدیلی کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے نفاق کا، دلوں کے زنگ کا، دلوں کی بیماری کا جو علاج ہے وہ دو چیزیں ہیں، دو ٹول ہیں، ایک انفاق، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، اور وہ صرف مال نہیں ہے، ہر وہ چیز جو اللہ نے عطا کی ہے اس کو خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے علم دیا ہے اس کو خرچ کریں، اللہ تعالیٰ نے زندگی دی ہے، صلاحیتیں دی ہیں، جو کچھ اللہ نے دیا ہے اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی کوشش کریں، اور جتنا زیادہ آپ خرچ کریں گے، بچا کے رکھیں گے نا، یہ پچھتاوا بنے گا۔ بخیلی کریں گے تو مرتے وقت پچھتاوا ہوگا، کاش میں خرچ کر دیتا۔ خرچ کیا ہوا کبھی پچھتاوا نہیں بنتا، اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا کبھی پچھتاوا نہیں بنتا، فضول خرچی پچھتاوا بنتی ہے۔ اور آدمی اگر سوچ سمجھ کے کرے گا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے تو پھر انشاءاللہ کبھی پچھتاوا نہیں بنتا۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، پھر وہ یہ کہتا پھرے کہ اے رب، اے میرے رب، تو نے مجھے مہلت کیوں نہ دی، إِلَىٰ أَجَلٍ قریب، کسی قریب کی مدت کے لیے، کسی قریب کے تھوڑی سی مہلت۔ اللہ، ایک ہوتی ہے اجل، ایک ہوتی ہے اجل، ایک جیم پر زبر، ایک جیم پر جزم۔ یہ میں نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا جب ہم سورۃ المائدہ میں تھے، کہ سورۃ المائدہ میں من اجل ذالک، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ کیا، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے معاملات ذکر کیے اور فرمایا من اجل ذالک۔ تو اجل جو ہے، اجل جیم پر زبر ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے مدت، وقت، کوئی وقت مقررہ، اجل۔ اور جو اجل ہوتا ہے جیم پہ جزم کے ساتھ، اس کا مطلب ہوتا ہے وجہ، سبب۔
تو وہاں جو من اجل ذالک اس کا معنی ہے سبب، اس سبب سے، اس وجہ سے، اور یہ اجل جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے مدت. تو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، تو جس نے جو اے میرے رب تو نے مجھے قریب کی مدت کے لیے، یعنی تھوڑی سی مدت کے لیے، تھوڑے سے وقت کے لیے مجھے مہلت کیوں نہیں دی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس میں فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ اجل، ہر امت کا ایک وقت مقرر ہے. اللہ اکبر. اذا جاء اجلہم، اور جب کسی کا وقت آ جاتا ہے، لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ اکبر. تو ایک ذرہ، ایک لمحہ، ساعت، ایک لمحہ نہ آگے ہوتا ہے نہ پیچھے ہوتا، اور وہی وقت، وہ وقت مقرر ہے، ہمارے سر پہ کھڑا ہے. کس وقت آنا ہے یہ ہمیں پتہ نہیں ہے. وہ آج آ جانا ہے، کل آ جانا ہے، 100 سال بعد آ جانا ہے، 200 سال بعد آنا ہے. اللہ اکبر. کتنی عمریں ہوتی ہیں لوگوں کی یہاں؟ سال 100-200 سال ہوتی ہیں؟ کوئی 60 نہیں تو 70. اللہ. حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے 60 سال عمر دے دی نا، اس کا کوئی گلہ باقی نہیں بچا، اس پر حجت تمام ہو گئی. جس کو 60 سال عمر مل گئی، اور کیا لیتے ہو اللہ سے؟ 60 سال کسی نے اگر زندگی گزار کے پھر اس کو پاس بہانہ ہی کوئی نہیں بچا، اب وہ کیا بہانہ کرے گا کہ مجھے وقت نہیں ملا تھا. اللہ اکبر. تو یہ جو رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، وہ تو بندہ 100 سال کا ہو کے بھی مر رہا ہو نا، اس کا دل مرنے کو کوئی نہیں کرتا. اللہ. اس کا دل یہی کرتا ہے کہ زندگی کوئی اور تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو ٹھیک. جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آئے تھے نا ملک الموت، جب آئے تھے اتارنے کے لیے، ان کی روح قبض کرنے کے لیے، تھپڑ مار دیا. کیونکہ نبیوں کی جان نکالنا جو ہے وہ زبردستی نہیں ہوتا، ان سے پہلے پوچھنا ہوتا ہے، ان کا یہ پروٹوکول ہوتا ہے. تو جب ملک الموت نے پوچھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ آپ کی جان نکالنی ہے، تو موسیٰ علیہ السلام نے آگے سے تھپڑ مارا. اللہ اکبر. انسانی شکل میں ہوں گے نا، تو تھپڑ مارا اور وہ تھپڑ کھا کے تو اللہ کے پاس چلے گئے. اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتے ہیں، یہ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، اللہ تعالیٰ کو جا کے کہتے ہیں اللہ تیرا یہ بندہ مرنا نہیں چاہتا، اللہ مرنا نہیں چاہتا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ جا کے اس کو کہو کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دے، جتنے بال اس کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال ہم اس کی عمر بڑھا دیں. تو انہوں نے آ کے کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بیل کی پشت پہ ہاتھ رکھ دو، جتنے بال اس کے نیچے آئیں گے اتنے سال عمر بڑھ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ پھر موت تو آنی ہے، اتنے سال بعد آ جائے گی. تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اگر اس کے بعد بھی موت ہی آنی ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، اب اللہ کے پاس جانا ہے تو پھر ابھی ٹھیک ہے، پھر مجھے زیادہ مہلت نہیں چاہیے. اللہ. یہ تو نبیوں کا پروٹوکول ہے، اور ان سے اللہ تعالیٰ پوچھ لیتا تھا. تو باقی انسانوں کا جب وقت آتا ہے، اللہ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اور فرمایا اسی کو اللہ تعالیٰ نے یہاں اس موقع پر فرمایا کہ جب یہ کہے گا، حسرت کرے گا موت کے وقت، فَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، کاش مجھے تھوڑی سی مہلت مل جاتی تو میں پھر صدقہ کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا. وہ جو خواہش کرنی ہے نا موت کے وقت، وہ ابھی کر لیں، لمحہ ضائع کیے بغیر کر لیں. کوئی اللہ کا حق ہمارے ذمہ ہے تو وہ بھی فوراً ادا کریں، اور اللہ کے بندوں کا کوئی حق ہمارے ذمہ ہے تو اس کو بھی فوراً ادا کریں. بالکل کھاتا صاف ہونا چاہیے، معاملہ کلیئر ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ موت آ جائے تو ہم پچھتائیں اور موت کے وقت پچھتاوا ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایسی بنائے کہ موت کے وقت کوئی پچھتاوا نہ، ہماری موت ہمارے لیے راحت بنے، ہماری موت ہمارے لیے اطمینان کا باعث بنے. جیسے اس دعا میں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم اصلح لی دینی الذی هو عصمت امری واصلح لی دنیای التی فیہا معاشی
واصلح لی آخرتی التی فیہا معادی واجعل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر واجعل الموت راحۃ لی من کل شر۔ اللہ میرا دین اچھا کر دے جو میرا اصل معاملے کا تحفظ ہے، اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے جس میں مجھے رہنا ہے، اللہ میری آخرت بھی اچھی کر دے جس میں مجھے لوٹ کر جانا ہے، اور اللہ میری زندگی ایسی بنا دے جو ہر لمحہ خیر اور بھلائی میں اضافے کا باعث ہو، اور اللہ میری موت ایسی بنا دے جو ہر طرح کی برائی سے راحت کا سامان بن جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی موت ایسی بنائے، اور موت کے وقت کوئی پچھتاوا نہ ہو۔ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، پھر میں صدقہ کر لیتا اور میں اس نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ یہ وہی بات ہے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 48 آیت نمبر 49 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمائی، وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ وہاں فرمایا تھا لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، جب اجل آ جاتی ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ اذا جاءہم اجلہم، جب ان کی مدت وقت مقررہ آ جاتا ہے تو پھر کوئی ذرہ بھر تاخیر نہیں ہوتی۔ یہاں فرمایا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اللہ تعالیٰ تاخیر نہیں کرتا کسی جان کے لیے، اذا جاء اجلہا، جب اس کا وقت مقرر آ جاتا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ خوب خبر رکھنے والا ہے جو کچھ تم عمل کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے سورہ منافقون مکمل ہوئی۔ آگے سورہ تغابن ہے۔ سورہ تغابن جو ہے وہ کچھ وقت باقی ہے، ہم اس کا آغاز کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تغابن کا جو لفظی معنی ہے وہ ہے خسارہ اور فائدہ، یا کہہ لیجئے ہار اور جیت۔ تغابن، تغابن تفاعل سے ہے، باب تفاعل سے، اور تفاعل کا مطلب ہوتا ہے باہمی طور پر کچھ ہونا۔ تو تغابن کس کو گھاٹا پڑا ہے، کس کو فائدہ ہوا ہے، کس کی ہار ہوئی ہے، کس کی جیت ہوئی ہے، یہ تغابن ہے۔ تو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کو یوم التغابن کہا ہے، اس کے اندر یہ لفظ آیا ہے یوم التغابن، کہ اصل ہار جیت جو ہے وہ قیامت والے دن کی ہے۔ یہاں دنیا میں کوئی ہار گیا، کوئی جیت گیا، کوئی دنیا کی فتح و شکست جو ہے وہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ دنیا کی جو، جیسے ہم نے سورۃ الواقعہ پڑھی کہ دنیا کی جو بلندی اور پستی ہے یہ کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اصل جو قیامت جب آئے گی تو وہ سب پست و بلند کو برابر کر دے گی، دنیا کے پست و بلند سب برابر ہو جائیں گے۔ تو اصل ہار جیت کون سی ہے؟ اصل ہار جیت کی نشانی کیا ہے؟ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ اصل جیت یہ ہے کہ کوئی شخص جہنم سے بچا دیا گیا ہو اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے۔ تو یہاں چونکہ تغابن کے بارے میں بتایا ہے کہ اصل ہار جیت جو ہے وہ آخرت کی ہے، یہی اس کا مرکزی موضوع ہے، اسی اعتبار سے اس کا نام تغابن، چونکہ اس کے اندر لفظ آیا۔ لیکن یہ تغابن جو صورت ہے تو یہ صورت مدنی، اور اس میں کچھ جہاد اور ہجرت کا تذکرہ بھی ہے، جو اس کے مضامین کو تھوڑا سا مدنی صورتوں والے مزاج کی طرف لے کے جاتا ہے، وگرنہ عمومی جو اس کا مزاج ہے وہ مکی صورتوں والا ہے۔ یعنی مکی صورتوں میں زیادہ عقائد کی بات ہے، عقائد سے زیادہ، یعنی باقی عقائد سے زیادہ عقیدہ توحید کی بات ہے، عقیدہ آخرت کی بات ہے۔ تو اس میں بھی ہمیں جو عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت جو ہے اس کو خاص طور پہ شروع میں اللہ کی صفات کا ذکر ہے، پھر اللہ کی صفات کے علاوہ عقیدہ توحید کا ذکر ہے، پھر عقیدہ آخرت کا بھی ذکر ہے۔ تو کہہ لیجئے کہ یہ بطور خاص جب توحید کا بیان ہے تو اس کا اٹھان ایسی لگتی ہے جیسے مکی صورت ہو، لیکن یہ مکی صورت نہیں ہے، یہ بنیادی طور پر مدنی صورت ہے، اور اسی وجہ سے اس میں آگے چل کر جو جہاد کا تذکرہ بھی ہے اور ہجرت کا تذکرہ بھی ہے۔ اس کی آیت نمبر 1 سے لے کر جو 6 تک ہے، آیت نمبر 1 سے 6 تک، اس میں اللہ تعالیٰ کی تشبیہ کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کی صفت تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے، اور اسی طرح سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کی صفات کے قائل نہیں تھے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے، اور ان کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ نے پہلی 6 آیات میں فرما دیا ہے۔ تو اسی طرح جو اگلی 7 آیات ہیں، آیت نمبر 7 سے لے کر آیت نمبر 13 تک، اس میں موت کے بعد کی جو دوبارہ زندگی ہے یعنی آخرت ہے اس کا ذکر ہے، اور پھر اصل ہار جیت جو ہے اس دن نتیجہ نکلنا ہے تغابن، یہ بھی اسی میں ذکر ہے، اور انسانی حالات میں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کار فرما ہیں اس کا ذکر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے۔
آیت نمبر 14 سے 18 تک جو ہیں جو اگلا حصہ ہے، یوں کہہ لیجئے جو آخری حصہ ہے اس کا، اس میں ایک دفعہ پھر انہی ترجیحات کی بات ہوئی ہے جس کا تذکرہ سورۃ المنافقون کے آخر پہ ہے۔ ان ترجیحات کی بات ہوئی کہ ترجیح اپنی بدلو، یعنی رشتہ داروں کو ترجیح دینے کی بجائے دین کو ترجیح دیں۔ وہاں فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور اولاد جن کو دنیا میں تم ترجیح بنا کے پھرتے ہو یہ تو فتنہ ہے، لہذا اس میں اللہ تعالیٰ نے فاتقوا اللہ ما استطعتم کہہ کے حکم بھی فرمایا ہے، اور پھر خاص طور پہ مال اور اولاد کو آزمائش قرار دے کے اس امتحان کے اندر کامیاب ہونے کا طریقہ بھی بتایا ہے کہ اپنی تیاری جہاد کے لیے اور ہجرت کے لیے جاری رکھنا، اور اس طرح سے اپنے آپ کو اپنے نفس کی بخیلی سے بچا کر جو شخص زندگی گزارتا ہے وہ کامیاب ہوتا ہے۔ یہ گویا جو مضامین کا خلاصہ ہے سورۃ التغابن 18 آیت کی، یہ چھوٹی سی صورت ہے، اور توحید اور پھر خاص طور پہ آخر پہ ہدایات آیت نمبر 14 سے 18 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ، تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اسی کے لیے اصل بادشاہت ہے، اسی کی تعریف ہے، حمد بھی اسی کے لیے ہے، سبحان اللہ۔ اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کی ہر وقت قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ تسبیح کے لیے دیکھیں میں نے عرض کیا تھا سورہ حدید کے شروع میں بھی، سورہ حشر کے شروع میں بھی، اور ساری جو مسبحات ہیں ان کے شروع میں سبح یا یسبح، اس کے اوپر گفتگو ہو چکی۔ تسبیح کیا ہے؟ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے۔ پاکی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے، اور جو ذات عیب اور نقص سے پاک ہوتی ہے، یعنی خرابی اور کمی سے جو پاک ہوتی ہے، وہ گویا جملہ خوبیوں اور جملہ جو ہو سکتی ہیں اس کے اندر کمالات، وہ سب کا مجموعہ ہے۔ گویا جب ہم سبحان اللہ کہتے ہیں یا اللہ کی تسبیح بیان کرنے کا، دنیا کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل ذات ہونے کا بیان ساری کائنات کرتی ہے، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر اعتبار سے ہر طرح کے عیب اور نقص سے پاک ہے اور جملہ خوبیوں اور کمالات کا مجموعہ ہے۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ لہ الملک، اسی کے لیے اصل بادشاہت۔ اچھا، یہ جو بادشاہت ہے اللہ تعالیٰ کے لیے اصل بادشاہت، یہ بادشاہ تو دنیا میں بھی ہوتے ہیں، ملک ہوتے ہیں نا، بادشاہ ہوتے ہیں دنیا میں، کہیں ان کا نام بادشاہ ہوتا ہے، کہیں ان کا نام صدر ہوتا ہے، کہیں ان کا نام وزیر اعظم ہوتا ہے، کہیں ان کا نام کچھ ہوتا ہے، کہیں ان کا ہوتے بادشاہ ہیں، دنیا میں بادشاہ ہوتے ہیں، گزرے ہیں۔ اصل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لہ الملک، اصل بادشاہت تو اس کی ہے۔ تو پھر جب دنیا میں بھی بادشاہ ہیں اور اصل بادشاہت اس کی ہے، تو ان بادشاہتوں میں اور اللہ کی بادشاہت میں کیا فرق ہے؟ ایک تو ہم اس میں جب ہم نے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، مالک یوم الدین میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ قیامت کے دن کے مالک کا، یعنی با اختیار ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے، مالک تو وہ آج کی دنیا کا بھی ہے، وہ ہر چیز کا اختیار اسی کا ہے، سب کا مالک وہی ہے، سب کا بادشاہ وہی ہے، اصل لہ الملک۔ اور سورہ ملک کے شروع میں بھی، سورہ ملک کا نام ملک، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکتوں والی ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں اصل بادشاہت ہے۔ تو اصل بادشاہت اس کے پاس ہے۔ تو یہ جو بادشاہتیں ہیں دنیا والی، ان کے اور اللہ کی بادشاہت کے درمیان فرق کیا ہے؟ دو فرق ہیں۔ ایک فرق تو یہ ہے کہ یہ جو دنیا کی بادشاہتیں ہیں نا، یہ وقتی ہیں اور یہ ختم ہو جانے والی، وقتی، عطائی اور فانی، ختم ہو جانے والی۔ یہ اللہ نے اختیار دیا ہے، یہ دیا گیا اختیار ہے، ذاتی اختیار کسی کا نہیں، کسی کو تھوڑا اختیار دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ کس لیے دیا؟ امتحان کے لیے دیا۔
جس کو زیادہ اختیار دیا اس کا بڑا امتحان ہے، جس کو تھوڑا اختیار دیا اس کا کم امتحان ہے۔ اور یہ اختیار چونکہ وقتی ہے، یہ چونکہ عطائی ہے، ذاتی نہیں ہے، یہ فانی ہے، ختم ہو جانے والا ہے، اس لیے قیامت والے دن وہ کہے گا لمن الملک اليوم۔ اس دن یہ تھوڑا تھوڑا جو اختیار کسی کو دیا ہوا ہے نا برائے امتحان، یہ بھی وہ واپس لے لے گا اور پھر اعلان کرے گا لمن الملک اليوم، بتاؤ آج کس کا اختیار؟ اللہ اکبر۔ تو کس نے بولنا ہے؟ کسی کے پاس اتنا اختیار بھی نہیں ہوگا کہ بولے۔ پھر خود ہی اللہ فرمائے گا کہ ایک اللہ جو اکیلا زبردست ہے اسی کے پاس ہے سارا اختیار۔ تو اصل بادشاہت کا ایک تو یہ ہے کہ یہ وقتی اور عطائی ہے، یہ اختیار جو لوگوں کو ملا، کسی کو تھوڑا کسی کو زیادہ برائے امتحان، اور یہ ختم ہو جائے گا، جس اللہ نے دیا ہے وہی اس کو واپس لے لے گا، یہ فرق ہے۔ دوسرا جو دنیا کی بادشاہتیں ہیں یہ احتیاج پر مبنی ہے، یہ محتاجی کے ایک نظام سے وابستہ ہے۔ دنیا کی جتنی بھی بادشاہتیں ہیں یہ محتاجی کے نظام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ کیسے؟ کہ بادشاہت کرنے کے لیے بادشاہ کو عوام بھی تو چاہیے نا، اگر رعایا نہ ہو تو بادشاہی کیسی؟ تو بادشاہ کو نوکر بھی چاہیے، بادشاہ کو دربان بھی چاہیے، اگر دربان نہ ہوتے، اگر بادشاہ کو درباری نہ ملتے، اگر بادشاہ کے نوکر ملازم نہ ہو، اگر بادشاہ کے پاس سب کچھ نہ ہو تو بادشاہ کیسا ہے؟ اس نے بادشاہی کرنی کس پہ ہے؟ تو ہر شخص جو ہے وہ کسی دوسرے کا محتاج ہے۔ بادشاہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا کوئی کھانا پکائے، وہ اس بات کا محتاج ہے کہ اس کا کوئی نوکر ہو۔ تو ہر شخص کا دوسرے کے ساتھ منسلک ہونا یہ ایک محتاجیوں کی داستان ہے جس کو بادشاہت کہتے ہیں ہم۔ ہر شخص کا جو اختیار ہے وہ کسی کی بے اختیاری کے ساتھ منسلک ہے۔ آپ کو نوکر ملے گا تو آپ کے اختیار، آپ کو اندھیرا نظر آئے گا تو روشنی کا احساس ہوگا، آپ کو بے اختیار لوگ نظر آئیں گے، آپ کو مظلوم لوگ نظر آئیں گے تو ظلم کا پتہ چلے گا، آپ کو بے اختیار لوگ نظر آئیں گے تو با اختیار لوگوں کے اختیار کا پتہ چلے گا۔ علی ھذا القیاس ہر شخص جو ہے وہ اس موازنے میں ایک محتاجیوں کا، ایک باہمی احتیاج کا، جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کسی دوسری جگہ پہ قرآن میں کہ لِيَتَّخِذَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا، اللہ تعالیٰ نے کسی کو زیادہ دیا، کسی کو کم دیا، کسی کو طاقت والا بنایا، کسی کو کمزور بنایا، تاکہ تم میں سے ایک دوسرے کو ماتحت بنا لے۔ تو یہ ماتحت بنے گا تو بادشاہت ہوگی نا۔ تو کسی نے جنگ لڑ کے کسی کو ماتحت بنا لیا، کسی نے اپنی نسلی طور پر کسی کو ماتحت بنا لیا، تو وہ جو بادشاہ ہے اس نے اپنا امتحان دینا ہے، جو ماتحت ہے اس نے اپنا امتحان دینا ہے سارے امتحان میں ملوث۔ تو یہ محتاجیاں اصل میں محتاجیاں ہیں جس کو ظاہری طور پر بادشاہت کہہ دیا جاتا ہے۔ بادشاہ پابند ہوتے ہیں، پھر وہ ہر چیز کا اختیار بھی نہیں ہوتا، محدود ہوتا، ایک تو محتاجیوں کے ساتھ جڑا ہوتا ہے، پھر محدود ہوتا ہے۔ ان کو اپنی امیری غریبی اس کے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کوئی امیر ہو گیا کوئی غریب ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ جس سے چاہتا ہے اقتدار، تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء، جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے اسے چھین لیتا ہے۔ اللہ، اسی طرح عزت ذلت کسی کے اختیار میں نہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود ذلیل ہو جائے، بادشاہ ہونے کے باوجود رسوا ہو جائے۔ تو کتنی ہی چیزیں ہیں، اولاد، کوئی بادشاہ ہے اور لیکن اس کی اولاد نہیں ہے، فرعون تھا اولاد نہیں تھی اس کی، تو کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے ہیں ان کی اولاد نہیں۔ تو یہ بادشاہ ہونے کے باوجود محدود، چھوٹا سا، محتاجیوں کی ایک پورے محتاجیوں کے نظام سے جڑا ہوا تھوڑا سا اختیار ہے جس کو ہم بادشاہت کہتے ہیں۔ لہذا اصل بادشاہت کس کی ہے؟ لہ الملک، اصل بادشاہت اسی کی، اللہ۔ تو جس کی اصل بادشاہت ہوتی ہے، جس کا اصل اختیار ہوتا ہے، ہر چیز اسی کی عطا کردہ ہوتی ہے۔ جس کا اصل اختیار ہوتا ہے ہر چیز اسی کی عطا کردہ ہوتی ہے، اس لیے فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اسی کے لیے حمد ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، اصل تعریف یا سب تعریف صرف اللہ کے لیے ہے۔ اسی لیے اہل علم نے لکھا ہے کہ حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو شکرانے کے جذبات کے ساتھ ہو۔ تو جب ہر چیز عطا کرنے والا وہ ہے تو پھر ہر چیز کے عطا ہونے پر شکرانے کے جذبات صرف اللہ کے لیے ہونے چاہیے، اور جب اللہ کے لیے شکرانے کے جذبات ہونے چاہیے تو اس کا مطلب یہ ہوگا حمد صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کسی اور کی حمد ہو ہی نہیں سکتی۔ شکرانے کے جذبات صرف اللہ کے ساتھ منسلک ہونے چاہیے۔
لہذا لہ الحمد، اصل تعریف اسی کی۔ لوگ تعریفیں تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کی کرتے ہیں، لوگ تعریف چاہتے بھی ہیں کہ لوگوں کی خواہش بھی ہوتی ہے یحمدوا بما لم یفعلوا، لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ جو کام نہیں بھی کیا اس پر بھی ان کی تعریف کی جائے۔ تو خواہشات ہونا اور بات ہے، لوگوں کے باہمی طور پر اپنے معیارات ہیں، لیکن اصل حمد جس میں شکرانے کے جذبات ہوں، اصل تعریف وہ صرف اللہ کے لیے ہے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ ذات ہر چیز پر ہر طرح کی قدرت رکھنے والی ذات ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُم فَمِنكُم كَافِرٌ وَمِنكُم مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر، سارا اختیار اس کا ہے، تو صفت تخلیق بھی اسی کی ہے، خلق کا اختیار بھی اسی کو ہے، لہذا اسی نے پیدا کیا، کسی اور نے پیدا نہیں کیا۔ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ، جو ذات اتنی با اختیار ہے، ذرا سیاق کو سمجھیے اور اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اپنے اندر اتارنے کی کوشش کریں۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، ہر چیز زمین و آسمان کی ہر چیز اس کی تسبیح بیان کر۔ لہ الملک، اسی کے پاس سارا اختیار، وَلَهُ الْحَمْدُ، ساری تعریف اسی، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قدیر، پیدا بھی اس نے کیا، قدرتیں رکھنے والا بھی وہ ہے۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ، اسی نے تم سب کو پیدا کیا۔ تو جو ایسا اللہ ہو، ایسی ذات ہو، تو پھر یہ امکان کہاں سے پیدا ہو گیا کہ تم میں سے کافر ہو گئے؟ یہ امکان کہاں سے پیدا ہو گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ سارے اس کے سامنے جھکنے والے بن جاتے۔ فَمِنْكُمْ کافر، پھر بھی تم میں سے کافر ہو گئے، یعنی یہ نہیں فرمایا فَمِنْكُمْ مُؤْمِن وَمِنْكُمْ کافر، فرمایا فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ سارے مومن ہوتے، تو گویا اس میں اظہار ناراضی ہے اور ناپسندیدگی ہے، اور وہ جو اس اللہ جو اتنی شان والا اللہ ہے جل جلالہ، اپنی اس شان والا اللہ جو ہے، اس کے ساتھ تو ساری مخلوق کو مومن ہونا چاہیے تھا، تو باقی ساری مخلوق تو مومن ہے، مسئلہ تو سارا انسانوں اور جنوں کا ہے، جن کو تھوڑا سا اختیار دیا کہ یہ منحرف ہونا چاہیں اس ایمان سے تو ہو جائیں، تو فَمِنْكُمْ کافر، ان میں سے بڑی کافر ہو گئے۔ کوئی لاجک بنتی ہے کافر ہونے کی؟ کوئی دلیل بنتی ہے؟ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، اللہ اکبر، وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے تمام اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ اچھا، یہ جو وَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن فرمایا، تو اس کا مطلب ایک یہ بھی نکلا، ایک تو یہ کہ کافر ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، اور دوسرا یہ کہ انسانوں کے بس دو ہی گروہ ہیں، کافر اور مومن، تیسرا گروہ کوئی نہیں ہے، تیسری حالت ہے ہی کوئی نہیں۔ وہی بات جو میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا سورہ منافقون کے حوالے سے، کہ تیسری حالت کوئی نہیں ہے۔ یہ جو تیسری حالت ہم کہتے ہیں نفاق، وہ بھی اصل میں کفر کی حالت ہے۔ لہذا دو ہی پارٹیاں دنیا میں، ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ یا حزب الرحمن ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آپ اللہ کی پارٹی میں ہیں کہ شیطان کی پارٹی میں ہیں۔ فَمِنْكُمْ کافر وَمِنْكُمْ مُؤْمِن، بس دو ہی ہیں۔ اس سے یہ جو بیان ہے قرآن کا، سبحان اللہ، اس نے بہت سارے فکری مغالطے بھی دور فرما دیے کہ جو لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ذہن میں، فلاسفہ جو ہیں، اور خاص طور پہ جو مسلم متکلمین ہیں، مسلم فلاسفہ جن کو کہا جاتا ہے، جنہوں نے دین اسلام کو یونانی فلسفے کی نگاہ سے دیکھا، یا انہوں نے یونانی فلسفے سے سیکھ کر دینی عقائد کے دفاع کا ایک طریقہ اپنایا، اس کو متکلمین کہہ دیتے ہیں۔ تو ان میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو جاتا ہے یا مومن رہتا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں نے کہا، ایک گروہ ایسا پیدا ہوا، انہوں نے کہا جی جو گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے وہ کافر ہو جاتا ہے، اور کافر بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا ہے، واجب القتل بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ جو اس کو قتل نہ کرے یا اس کو واجب القتل نہ کہے، اس کو بھی قتل کر دینا چاہیے۔ یعنی اس قدر خوفناک عقیدہ، صرف اس بنیاد پر کہ گناہ کبیرہ کہہ رہے تھے۔ کہا کچھ نے کہا کہ نہیں گناہ کبیرہ کچھ نہیں کہتا،
یہ بندہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے کے بعد بھی مومن رہتا ہے. یہ ایک بڑا لمبا مغالطہ ہے, اس پہ گروہ بنے ہیں ان معاملات کے اوپر. اور یہاں تک کہ ایک گروہ ایسا آ گیا جنہوں نے یہ کہا کہ نہ وہ مومن رہتا ہے نہ وہ کافر ہو جاتا ہے, بلکہ وہ درمیانی حالت میں ہوتا. اس کو کہتے ہیں المنزلۃ بین المنزلتین. یہ واصل بن عطا نے کہا تھا, جو معتزلہ کا بانی کہا جاتا ہے. اس نے کہا جی نہیں, وہ درمیان میں. اب یہ ایک تیسری حالت بن گئی کہ نہ وہ مومن ہے نہ وہ کافر ہے. حالانکہ حقیقت بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب فرما دیا فمنکم کافر ومنکم مومن, گروہ دو ہی ہے, یا وہ مومن ہے یا کافر. اس سے واصل بن عطا سے بھی اور معتزلہ بعد والے معتزلہ سے بھی جب لوگوں نے پوچھا کہ اگر وہ درمیانی منزل میں ہے, نہ مومن ہے نہ کافر ہے, تو مومن تو جنت میں جائیں گے, کافر جہنم میں جائیں گے, تو یہ درمیانی منزل والا کہاں جائے گا؟ بعض لوگوں نے تو کہا وہ آراف میں جائیں گے, یعنی اپنی بات کو ثابت کرنے کے. اور حقیقت بات یہ ہے کہ جب جو اہل آراف ہیں انہوں نے بھی بالآخر جنت میں چلے جانا ہے, تو اس کا مطلب ہے گروہ تو دو ہی ہیں, گھر بھی دو ہی ہیں. ایک گروہ کافروں کا ہے اور ایک گھر جہنم ہے, اور ایک گروہ مومنوں کا ہے اور ایک گھر جنت ہے. اہل ایمان نے جنت میں جانا ہے, تو پھر یہ درمیان والے کدھر؟ تو جب لوگوں نے زیادہ پوچھا نا, تو پھر معتزلہ کا عقیدہ یہی ہے, خود واصل بن عطا کا بھی اور بعد کے لوگوں کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بالآخر جو گناہ کبیرہ کا مرتکب شخص ہے, جس کو انہوں نے کہا درمیان میں ہے, اگر وہ توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ کہتے ہیں وہ کافر ہی ہے. توبہ کے بغیر مر گیا تو وہ کافر ہے, کوئی حالت کفر میں مرا پھر وہ دائمی جہنمی ہے, اس کو دائمی جہنمی کہتے ہیں. وہ کافروں کے ساتھ اس کو ملاتے ہیں گناہ کبیرہ کے مرتکب. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بنیادی طور پر معتزلہ نے بھی جو المنزلۃ بین المنزلتین کہا ہے, انہوں نے اس کو بھی, تیسری منزل کو بھی اسی کافروں کے اندر شامل کیا. لیکن یہ بات, یہ مغالطہ درست نہیں ہے. کمزور ایمان والے لوگ ہو سکتے ہیں, گناہ کبیرہ کے ارتکاب سے ایمان کمزور ہو سکتا ہے, لیکن جب تک وہ بنیاد جو ایمان کی بنیاد ہے کہ انسان اللہ کو مانتا ہو, آخرت کو مانتا ہو, رسولوں کو مانتا ہو, فرشتوں کو مانتا ہو, کتابوں کو مانتا ہو, اچھی بری تقدیر کو مانتا ہو, اگر وہ بنیادی عقائد کو تسلیم کرتا ہے تو اس کو کافر نہیں کہا جا سکتا. اور اگر وہ اس کو تسلیم کر کے اور پھر وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرتا ہے تو اس کا ایمان کمزور ہوتا جائے گا. وہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے ایمان کے اندر اتنی کمزوری ہو جائے کہ بعض اوقات وہ ایسے اعمال کا ارتکاب کرے کہ وہ ایمان سے اس قدر خالی ہو جائے کہ جیسے بالکل ایمان نہیں رہا, پھر بھی اس کے اوپر کفر کا فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا. مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مومن ولا یسرق السارق حین یسرق وہو مومن. کوئی بدکار جب بدکاری کرتا ہے تو اس کے دل میں رتی بھر ایمان نہیں ہوتا, حالت ایمان میں نہیں ہوتا, گویا بدکاری سے ایمان نکل جاتا. اسی طرح چور چوری کرتے ہوئے اس کا ایمان نکل جاتا. تو اس کا مطلب, اسی لیے امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے الایمان یزید و ینقص, ایمان بڑھتا اور گھٹتا رہتا ہے. تو بہرحال ایمان کم زیادہ ہو جاتا ہے, لیکن یہ کہنا کہ گروہ کوئی تیسرا پیدا ہو جاتا ہے یا چوتھا پیدا ہو جاتا ہے, اس کی تو نفی کر دی اللہ کریم نے. فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ کو تمہارے سارے اعمال کی خبر ہے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے. اور گروہ دو ہی ہیں, تم میں سے کچھ لوگوں نے انکار کر دیا, حالانکہ ایسا قادر مطلق ذات, ایسی قادر مطلق ذات, ایسی قابل تعریف ذات, ایسی بادشاہ ذات, اس کا تو انکار کیا جانا ممکن ہی نہیں تھا. پھر بھی فَمِنْكُمْ کافر, تم میں سے لوگ کافر ہو گئے اور کچھ لوگ مومن رہے. اللہ تعالی ہمیں اہل ایمان میں سے کرے. گروہ دو ہی ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.